کی جا رہی ہے, جبر و تشدد کے نیچے اس کو لایا جا رہا ہے. اس کی واہی بشرا بیوی کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس ملک کے اقدار, اس ملک کی روایات اور اس ملک کا عدل ہے. اس لیے خدا را اس کو اون کریں, اس ملک کو. عمران خان آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر اس ملک کو بنائے گا. فارم 47 کے ذریعے جیلی پارلیمنٹ سے, جیلی وزیر اعظم سے, جیلی ڈپٹی وزیر اعظم سے آپ ملک نہیں چلا سکیں گے. اس کو اون کریں. لوگ سب دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف, اس لیے کہ طاقت آپ کے پاس ہے. مجھے امید ہے کہ میرے یہ مثبت الفاظ فیصلہ سازوں کو سوچنے کا موقع دیں گے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس سے ملک کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. عمران خان کو فرسودہ جیلی کیسز کے اندر رکھ کر ان کی اہلیہ کو, قابل قدری اہلیہ کو اقدار سے نیچے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی پہنچا کر ملک نہیں بڑھ سکتا. آؤ اس ملک کو اون کریں. یہ ملک آپ کا ہے, پورا پاکستان آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. 8 فروری کو قوم نے فیصلہ دے دیا ہے کہ قوم کس کے ساتھ ہے. 9 فروری کی بات نہ کریں. اس لیے اگر اس ملک کو, اس ملک کے اداروں کو چلانا ہے تو عمران خان جو ہے اس کا علاج ہے. بہت شکریہ. سر اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم بنا دیا گیا, کیا کہیں گے سر؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے جی کہ جیلی وزیر اعظم, جیلی ڈپٹی وزیر اعظم, ڈپٹی, اس سے ملک نہیں چل سکتا. آج لوگ ان لوگوں کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. جو لوگ فارم 47 کے تحت آئے ہیں ان کی کیا مجال, وہ بوٹ پالش کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ نظام ٹوٹے گا. ہم پر تشدد, ہم پر ظلم, ہمیں بے لباس کر کے ملک نہیں چل سکتا. آج جیل کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے ساری دنیا اس کے محبت کے اندر, اس کے جذبے کے اندر مبتلا ہے, جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ وہ لیڈر جیل سے باہر آئے. سر پاکستان تحریک انصاف میں اندر اختلافات کی کوئی خبریں آ اختلاف رہی ہے نہیں, سر. کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف صرف عمران خان کا نام ہے, ورنہ اعظم سواتی, نواز شریف جیسے ڈاکو کو NA-15 کے اندر شکست نہیں دے سکتا تھا. یہ عمران خان کا ووٹ ہے جس کی حفاظت خدا کے فضل سے میں نے, میرے مانسرہ کے غیرت مندوں نے, بیٹیوں نے, بیٹوں نے کیا, اور جس کا تاج عمران خان کے ووٹ کے اوپر ہے. آج پورا پاکستان, بیرون ملک پاکستانی کرب کی حالت کے اندر ہیں اور وہ اپنے لیڈر کو پاکستان کی قیادت کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے میں فیصلہ سازوں سے پھر کہتا ہوں کہ ہم پر تشدد کر کے, ہم پر ظلم کر کے, ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہنوں کو جیلوں میں رکھ کر پاکستان آگے نہیں جا سکتا. پاکستان کو اگر ترقی دینی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس واحد لیڈر جو ہے عمران خان ہے, جس کے ساتھ ملک کا, ملک کے وقار کا, اس کی معیشت کا, اس کے معاشرت کا پورا نظام جو ہے جڑا ہوا ہے. بہت شکریہ. بہت مذاکرات کی باتیں چل رہی ہے سر, مذاکرات کی باتیں چل رہی ہے سر, کیا کہیں گے سر آپ؟ کیا واقعی ہونے جا رہے ہیں مذاکرات؟ مجھے تو معلوم نہیں کہ کون سے مذاکرات, تو ملک کی بہتری کے لیے ہوں گے. دیکھیں, مذاکرات کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا. اس لیے اگر کہیں پر بھی کوئی مذاکرات ہوں گے تو وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے. عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے, جب میں زمان پارک کے اندر تھا, کہ وہ ہر وقت ملک کے لیے, اس کی جمہوریت کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قانون کی حکمرانی کے لیے میں آخری شخص ہوں گا جو کہوں گا کہ مذاکرات نہ ہوں. مذاکرات ہر صورت میں ہونے چاہیے, ہر صورت میں ہونا چاہیے. سارے اسٹیک ہولڈر کو ایک ٹیبل کے اوپر جو ہے جمع کریں, لیکن ہماری طرف سے مذاکرات کا اختیار صرف ایک آدمی کو ہے, جس کے لیے 3/4 میجارٹی 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا.
वही जो है मुज़ाकरात कर सकता है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत के साथ करेंगे सर मुज़ाकरात, इस हुकूमत के साथ? जेली हुकूमत है, खुदा के बंदो, मुजरम है कौम के। ये चोर और डाकुओं के साथ जो है मुज़ाकरात नहीं हो सकते, हर आदमी जानता है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए इमरान खान इसका फ़ैसला करेगा कि किसके साथ मुज़ाकरात करने हैं। लेकिन जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है, मैं इमरान खान के कारकुन की हैसियत से कहता हूँ कि हमें हर वक्त ये हुक्म है कि मुज़ाकरात, इमरान खान हर वक्त तैयार है। एक ही मुतालबा है, दूसरा कोई नहीं। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ मुतालबे करते हैं मुज़ाकरात के लिए। कानून की हुक्मरानी, एक ही मुतालबा है हमारा कि कानून की हुक्मरानी मान लें, मुल्क चल पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।